بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جملہ احباب، طلبہ و طالبات، شرکاء و شریکات طبیب و طبیبہ کورس، آج ہمارا یہ 13واں لیکچر ہے اور نظریہ مفرد اعضاء اربعہ کے بیان کردہ 4 رئیس الاعضاء دل، دماغ، جگر اور تلی میں سے تلی اور جگر کے حوالے سے ہماری بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آج پانی یعنی الکلی لیکوڈ بلغم کے مرکز دماغ کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ دماغ نظام اعصاب کا سب سے بنیادی حصہ ہے۔ اس کو نظام اعصاب کا ہیڈ کوارٹر کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے پورے جسم کے اعصاب کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پورے جسم کو ان کے کام سے تعلق سے پیغامات بھیجے جاتے ہیں، اور امام غزالی حجت الاسلام نے بھی سلطنت جسم کا جہاں بادشاہ دل کو لکھا ہے تو وہاں اس کا وزیر وہ دماغ کو قرار دیا ہے کہ اگر یہ وزیر با تدبیر ہوگا تو اچھا مشورہ دے گا، اس کے مطابق دل آرڈر کرے گا، اور اس کے کارندے یعنی ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ یہ اچھے کام کریں گے تو اس پہ انہیں انعام ملے گا، اور یہ وزیر بے تدبیر ہوگا، غلط مشورہ دے گا، وہ غلط آرڈر آگے جاری کرے گا، اور کارندے کام کریں گے اور پٹے گا پورا جسم۔ اور جدید طب بھی اس کو دیکھیں اس طرح کنٹرولر مانتی ہے کہ عام طور پہ یہ چھوٹے بچے جو پیدائشی معذور ہوتے ہیں اور پولیو کے بچوں کی مانند انہیں سی پی چائلڈ جنہیں کہتے ہیں، تو ان کا سر بھی عام بچوں سے عموماً چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں اس کا دماغ چھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کام نہیں کرتے، کہ کنٹرولر یہی ہے۔ یہ کھوپڑی کے اندر محفوظ ہوتا ہے، اور مردوں میں اس کا وزن 52 سے 56 اونس اور عورتوں میں 44 سے 47 اونس ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کو 5 حصص میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 5 حصوں میں۔ ان کے نام اور ان کی تفصیل درج اگر کرنی ہو تو اسے آپ یوں کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 سیریبرم، نمبر 2 سیریبیلم، اس سیریبرم کو بڑا دماغ اور سیریبیلم کو چھوٹا دماغ بھی کہتے ہیں، اور تیسری جو تقسیم میں سے اس کی قسم ہے یعنی اس کے حصوں کی تیسری وہ پونز، اور چوتھا درمیانی مڈ برین اسے کہتے ہیں، درمیانی دماغ، اور 5واں میڈولا۔ تو بڑا دماغ سیریبرم جو ہے یہ سب سے بڑا حصہ ہے دماغ کا۔ 2 حصے ہیں، یہ دونوں حصے نصف دماغی کریے کہلاتے ہیں۔ یہ حصے اعصابی خلیات اور اعصابی ریشوں سے مل کر بنتے ہیں۔ ان کے درمیان سے ایک نالی گزرتی ہے، نیچے کی طرف یہ کرے ایک نسیج سے نکلتے ہیں۔ یہ نسیج اعصابی ریشوں سفید مادے کی بنی ہوتی ہے، وہ پانی کے رنگ کی۔ اس کے نیچے ایک جوف ہوتا ہے، یعنی دیکھنے میں وہ سفید پانی کی طرح، پانی حقیقت میں تو سیاہ رنگ کا ہے، مائل بس سیاہی۔ اور اس کے بارے میں سائنس تو اپنی ایک اوٹ پٹانگ ہانک دیتی ہے کہ بے رنگ ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما آپ کہتے ہیں کہ خانوادہ نبوت میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلتی تھی، تو عرض کی گئی اہل بیت نبوت کا گزارا کس پہ ہوتا؟ تو فرمایا 2 سیاہ چیزوں پہ، الماء والتمر، پانی اور کھجور۔ تو اعلیٰ حضرت نے سائنسی طور پر بھی اس کے سیاہ رنگ کو جانچنے کا طریقہ بتایا کہ سفید کپڑا بالکل صاف دھو کے میل کچیل نکال کے چھاؤں میں ڈالیں سوکھنے کے لیے، تو تھوڑی دیر بعد وہاں سیاہ دھبے نظر آتے ہیں، تو وہ پانی جم کر اپنی اصلی صورت کو اور رنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات آ گئی۔ تو پانی کے رنگ کے اعصابی ریشے بنے ہوتے ہیں، اس کے نیچے ایک جوف ہوتا ہے۔ یہ جوف جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے پھر اندر CSF یعنی سیری بروسپائنل فلوئڈ ہوتا ہے اس جوف کے نیچے۔ تیسرا وینٹریکل ہوتا ہے۔
اب پل دماغ اور میڈولا کے درمیان ایک اور جوف ہوتا ہے جو چوتھا وینٹریکل کہلاتا ہے۔ تیسرا اور چوتھا وینٹریکل ایک نالی کے ذریعے ملے ہوتے ہیں۔ اس دماغ کے دونوں حصوں کے باہر ایک بھورے رنگ کی تہہ ہوتی ہے جو کارٹیکس کہلاتی ہے۔ کارٹیکس اعصابی خلیات سے مل کر بنتی ہے۔ یہ سیریبرم کا بھورا مادہ ہوتا ہے۔ کارٹیکس مختلف تہوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ تہیں مختلف شگافوں کے ذریعے الگ ہوتی ہیں۔ اس سے بھورے مادے کے نیچے ایک سفید مادہ ہوتا ہے۔ سفید مادے میں کہیں کہیں بھورا مادہ بھی ہوتا ہے اور اس بھورے مادے کی مخصوص ساخت ہوتی ہے۔ بھورے مادے کے خلیہ نیوران کہلاتا ہے۔ اب بڑے دماغ کے گڑے دماغ کے نصف کروں کو مختلف حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ دماغ کی سطح پر بھورا مادہ کارٹیکس 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس تقسیم سے لوبز بنتے ہیں۔ یہ لوبز جو ہے ان کی بھی آگے تقسیم ہے۔ ایک ہے پیشانی کا لوب، فرنٹل لوب، دوسرا تالو کا لوب، پیریٹیل لوب، اور تیسرا کن پٹی کا لوب، ٹیمپورل لوب، اور گدی یہ جو پیچھے حصہ ہے گردن کا، تو یہ لوب ہوتا ہے، 4 لوب۔ دماغ کی جو مختلف وہ تقسیم ہے حصوں کی، دوسرا ہے سیریبیلم یعنی چھوٹا دماغ۔ یہ دماغ کے عقبی یعنی پچھلے حصے میں واقع ہوتا ہے۔ یہ دماغ جھلی کی ایک تہہ سے ڈھکا ہوتا ہے۔ یہ جھلی چھوٹے دماغ کو بڑے دماغ سے الگ کرتی ہے۔ چوتھا وینٹریکل چھوٹے دماغ کو پل دماغ اور پونس سے الگ کرتا ہے۔ یہ کل دماغ کا 1/10 حصہ ہوتا ہے۔ اس چھوٹے دماغ میں سفید اور بھورا مادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک درمیانی حصہ ورمز ہوتا ہے، اور 2 حصے اطراف میں ہوتے ہیں۔ دونوں کے درمیان میں دماغی جھلی کا موڑ ہوتا ہے۔ اس کی سطح ابھار والی ہوتی ہے۔ سیریبیلم اعصابی نظام کے اہم حصوں سے ملا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا رابطہ دماغی نصف کرے اور دماغ کے تنے سے ہوتا ہے۔ یہ حرام مغز سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ حرام مغز وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دماغ سے لے کر نیچے تک وہ پہنچتا ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے آخر تک۔ یہ مرغی کی آپ گردن توڑ کے کھائیں نا تو اندر سے وہ کریم ٹیب وہ لمبی سی نکلتی ہے۔ اس کا کھانا حرام ہے۔ اس سے وہ ناپاک نہیں ہے کہ وہ ہم کہیں کہ جی سالن ہی ناپاک ہو جائے، اس کو آپ نکال کے پھینک دیں۔ آپ کہیں گے جب وہ حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، تو پھر وہ پک گیا تو سالن کیوں نہیں ہے ناپاک ہوا؟ یاد رکھیں، ہر حرام ناپاک نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں جن کا کھانا حرام قرار دیا اور ناپاک نہیں ہوتی۔ ہاں، ہر ناپاک تو حرام ہوتا ہی ہے کھانا، لیکن ہر حرام ناپاک نہیں ہوتا۔ جیسے تھوک ہے، پاک ہے، اس کا کھانا ہر کوئی وہ کراہیت کرتا ہے عام حالت میں جب تک وہ ایک عقیدت کا تعلق نہ ہو۔ اسی طرح ناک سے بہنے والی رطوبت ناپاک نہیں ہے، کپڑے پہ گرتی ہے تو نماز میں خلل نہیں ہوتا، نہ ہی وضو توڑتی ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مٹی پاک بھی ہے لیکن ضرر کی حد تک کھانا وہ حرام ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی۔ دوبارہ بات چل رہی تھی تو وہ بڑے نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ اور بڑے جانوروں میں وہ پیپ نما ہوتا ہے، وہ بڑا سارا، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ حرام مغز سے میں نے آپ کو کہا کہ جڑا ہوتا ہے، تو یہ تھیلیمس اور سماعت کے اعصاب سے ملا ہوتا ہے، سننے والے اعصاب سے۔ دماغ کا جیسا جسمانی حرکات جیسا ہوتا ہے کہ اس میں کھڑا ہونا، چلتا پھرتا بیٹھنا وغیرہ شامل ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر اس میں خرابی واقع ہو تو اس سے جسمانی توازن بگڑتا ہے اور چکر آتے ہیں دماغ کا، یہ سب بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ تیسرا ایسا ہے پل دماغ یا پونز، میں نے بتایا اپنی ساخت میں دماغی تنے کا درمیانی حصہ بناتا ہے۔ اس کو بھار اور گہرائی درمیانی دماغ جیسی ہوتی ہے۔ اس کے ریشے آڑے ترچھے ہوتے ہیں۔ یہ سیریبیلم کے لوبس کو جوڑتی ہے اور بڑے کے دماغ کے کارٹیکس سے ملاتے ہیں۔ دماغ کا یہ حصہ ایک پل کے طور پر کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ یہ کھوپڑی کے اعصاب کے 4 جوڑوں سے منسلک ہوتا ہے۔ غیر ارادی حرکات کے کچھ حصہ کو پل دماغ کنٹرول کرتا ہے، خاص طور پر تنفس یعنی سانس لینے اور نکالنے کی حرکات کا تعلق پل دماغ کے سامنے والے حصے میں غدہ نخامیہ کہلاتا ہے۔ غین دال ہے، نخامیہ نون خا الف میم یہ ہا، اسے پیچوٹری گلینڈ بھی کہتے ہیں اس غدہ نخامیہ کو۔ تو تنفس کی حرکات کا تعلق پل دماغ کے سامنے والے حصے میں غدہ نخامیہ یعنی پیچوٹری گلینڈ سے ہوتا ہے۔
चौथा हिस्सा दिमाग का मिड ब्रेन। दरमियानी दिमाग का मकाम सहरी बर्म के दरमियानी हिस्सा के नीचे होता है। ये दिमागी तने का कुछ हिस्सा बनाता है। भूरे मादे के 4 गोल टुकड़े दरमियानी दिमाग के ऊपर वाले हिस्सा बनाते हैं। इन 4 टुकड़ों को जो है उनके जो मजमुआ है ये एक अलग अपनी हैसियत रखता है और इससे आंख कान की हरकत कंट्रोल होती हैं। इसका सफ़ेद मादा बड़े दिमाग के मरकज़ पल दिमाग सेरिबेलम मेडोला और हराम मगज से रब्ता रखता है। इसके अंदर से एक नाली निकलती है, ये तीसरे और चौथे वेंट्रिकल को मिलाती है। पांचवा और आखिरी हिस्सा इसका मेडोला दिमाग का ये हिस्सा दिमाग के तने का नीचे वाला हिस्सा होता है। ये पल दिमाग और हराम मगज को मिलाता है। सर हराम मगज या मेडोला खोपड़ी के अकम में गुद्दी की हड्डी के जौफ में होता है। इसकी साख्त आसाबी बाफ्तों से बनी होती है। इसकी साख्त को देखा जाए तो बैरूनी जानिब सफ़ेद मादा और अंदरूनी जानिब भूरा मादा होता है। हराम मगज में इसी तरह इन मादों की तरतीब होती है। भूरे मादे में जो खलियात मौजूद होते हैं वो अहम काम करते हैं। तनफ़ुस के मराकज़ और तनफ़ुस के उज़लात की हरकत को कंट्रोल करते हैं। दिल की हरकत के मराकज़ दिल की धड़कन की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं। ये खून की नालियों की हरकत को कंट्रोल करके दबाव मालूम करने में मदद करते हैं। बहरहाल खोपड़ी के असाब के आखिरी 4 असाब मेडोला से ही उनका मिलाप होता है और हराम मगज से दिमाग की तरफ जाने वाले असाब मेडोला से गुजरते हैं। बड़े दिमाग के हरकी असाब में मेडोला से गुजरते हैं और मेडोला से गुजर कर दूसरे हिस्सों तक जाते हैं। मेडोला के अफ़ाल बड़े अहमियत के हामिल हैं। अगर किसी मकाम पर चोट लगे तो ये चोट बहुत ख़तरनाक होती है। इस मकाम पर अगर चोट लग जाए तो बड़ी ख़तरनाक होती है। आमतौर पर जो कहते हैं दिमाग की चोट, तो बड़े दिमाग के अफ़ाल में ये बात शामिल है कि हर तरह की दिमागी क़ुव्वत, यहाँ तक कि क़ुव्वत इरादी और सोचने समझने की सलाहियत, ये बड़े दिमाग का काम है। इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो दिमागी सलाहियतें मुतासर होती हैं, यहाँ तक कि मफलूज हो जाता है आदमी, फालिज पड़ जाता है, लकवा वगैरह। बड़े दिमाग के बीमार होने से अक्ल और शऊर मुतासर होता है। चोट आने से दिमागी सलाहियत मुतासर होती है। दिमाग के इस हिस्से के मुतासर होने से तमाम इरादी हरकत ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये हिस्सा इरादी हरकत को कंट्रोल करता है। बड़े दिमाग के खाकी मादे मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ अज़ा की हरकत को कंट्रोल करते हैं। इसका दायां निस्फ कुर्रा बाएं जानिब की हरकत कंट्रोल करता है और बाएं तरफ के एहसास कबूल करता है। और इसका बायां निस्फ कुर्रा दाएं तरफ की हरकत को कंट्रोल करता है और दाएं तरफ के एहसास कंट्रोल करता है, यानी उलट। अगर इसका दाएं हिस्सा मुतासर होकर बाएं तरफ फालिज होता है और अगर बाएं हिस्सा मुतासर हो तो दाएं तरफ फालिज का हमला होता है। इस दिमाग के मोटर एरिया से इरादी तहरीक का आगाज़ होता है और उज़लात में हरकत आती है। इसके एरियाज सेंसरी एरियाज एहसास और तसव्वुरात कबूल करते हैं। और जो छोटा दिमाग है उसके अफ़ाल, तो उसके अफ़ाल अलग हैं बिल्कुल। ये दिमाग बड़े दिमाग के नीचे इसके 2 हिस्से हैं, जैसा कि आप पढ़ा है। इसमें अंदर की तरफ सफ़ेद मादा और बाहर की तरफ भूरा। इसमें बेशुमार शिकनें पाई जाती हैं। इस हिस्सा में किसी तरह की अकल और शूर की क़ुव्वत नहीं होती। इस हिस्सा के अंदर क़ुव्वत इरादी होती है। दिमाग का जैसा बड़े दिमाग और हराम मगज की मुआवनत करते हैं। ये उज़लाती हरकत का इंतज़ाम करते हैं। पूरे जिस्म हरकत व नज़्म व ज़ब्त के पैगाम देता है। इसके फ़ेल से ही सांस लेने, दौड़ने या तैरने का अमल होता है। पेचीदा किस्म की बाद हरकत को कंट्रोल करता है। अगर दिमागी हिस्सा पर चोट आए तो किसी तरह की कोई क़ुव्वत या हिस्स मुअत्तल नहीं होती, क्योंकि ये हिस्सा अगर इसमें चोट आए तो ये क़ुव्वत या हिस्स इसलिए मुअत्तल नहीं होती कि ये सिर्फ इंतज़ामी क़ुव्वत रखते हैं। तहरीक, लम्स छूने का एहसास जिल्द की क़ुव्वत लामसा के ज़रिए छोटे दिमाग तक जाता है। इसका एक अहम काम ये है कि ये जिस्मानी तवाज़ुन को बरकरार रखता है। और जो दरमियान वाला है वो बड़े दिमाग और पल दिमाग के दरमियान में मौजूद होता है। आँखों की पलकों के उज़लात के रिफ्लेक्स एक्शन की सलाहियत रखता है। इसकी वजह से ये होता है कि अगर कोई अचानक आँख के सामने आए तो फ़ौरन पलकें आँख की हिफाजत के लिए झुक जाती हैं। पलकों के झुकाने का काम औसत दिमाग ही करता है, मिड ब्रेन। अगर औसत दिमाग मुतासर हो तो ये बेकार हो जाए तो किसी तरह का फालिज हो सकता है। दिमाग का निचला हिस्सा मफलूज हो जाए तो चेहरे का फालिज यानी लकवा होता है। अगर ऊपर वाला हो तो जिस तरह लकवा होगा उस तरफ फालिज होगा।
حرام مغز جو ہے اس کے بھی بڑے اہم اپنے معاملات ہیں۔ حرام مغز میڈولا سے شروع ہوتا ہے اور وہاں سے شروع ہو کر ریڑھ کے ستون کے تمام موہروں کے اندر سفر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ نیچے تک جاتا ہے، اعصابی بافت ہے۔ شریع کو میں نے اس کے بتا دیا آپ کو کھانے کا کہ یہ منع ہے، البتہ ناپاک نہیں کہ اس سے سالانی سارا ناپاک ہو جائے۔ اس کی ساخت کو دیکھتے ہیں تو باہر سفید مادہ اور اندر ایچ کی شکل میں بھورا مادہ ہوتا ہے۔ ایچ کے 4 سرے ہوتے ہیں، 2 کا رخ کمر کی طرف، 2 کا سینے کی طرف۔ سینے کی طرف والے جو ہے حرکی خلیات سے بنتے ہیں اور پشت کی طرف والے حصے خلیات سے بنتے ہیں۔ ان حصی خلیات سے اعصاب نکل کر دماغ کی طرف جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، یہ اصل میں حرام مغز کا حصہ ہوتا ہے، میڈولا یا سر حرام مغز۔ یہ کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے، اس کے 2 سرے حصوں کے الٹ سفید مادہ اوپر اور بھورا اندر ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر میڈولا 2 طرح کا کام انجام دیتے ہیں، ایک یہ کہ تمام حصی احساسات حرام مغز کے اور دماغ کے سارے محرک احساسات میڈولا کے ذریعے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر آتے ہیں۔ ذاتی حرکت کا دوسرا کام ہے جس میں غیر ارادی اور غیر اختیاری حرکات جیسے سینس کی حرکات کا کول شامل ہے۔ اگر میڈولا زخمی ہو جائے تو تنفس کی حرکت بند ہو جاتی ہے، اس لیے میڈولا کے مقام کی چوٹ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس سے فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ حرام مغز سفید اور بھورے مادے سے بنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک نالی ہوتی ہے، اس کے اندر ایکسٹرا CSF ہوتا ہے۔ اس سے سپائنل اعصاب کی 31 جوڑے نکلتے ہیں، 6 جسم کے مختلف حصوں کے افعال کو کنٹرول ان میں سے کرتے ہیں۔ حرام مغز میں ریفلیکشن، ٹرانسفر اور کنڈکشن کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ حرام مغز دماغ اور حرام مغز 3 جھلیوں کے اندر لپٹے ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک نظام ہے، حرام مغز اور دماغ کی زبردست حفاظت کا انتظام ہے۔ ان کے اندر ایک رطوبت ہوتی ہے جس کو CSF کہا جاتا ہے، یہ مائع دماغ اور حرام مغز کو کسی چوٹ یا صدمے سے بچاتا ہے، اور اس کی جو رطوبت ہے وہ کھاری ہوتی ہے۔ یہ رطوبت دماغ کے نشو و نما میں حصہ لیتی ہے، اور یہ پیدا وہ پانی سے ہوتی ہے جس کا یہ مرکز ہے دماغ، اور پانی وہ بنیادی عنصر ہے، یعنی ارکان 4 میں سے کہ جو اسباب عالم میں نور محمدی کے ما سوا جو مادی اسباب میں سے یہ ارکان، ان میں سب سے بنیادی جز ہے جس کو اہم ترین جز اس معنی پر قرار دیا گیا کہ 17ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورۃ الانبیاء میں، یہ پہلے بھی شروع کے دنوں میں بھی بیان ہوا، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ تو یہ بنیاد ہے۔ الکلی پھر اس کی پہچان کے لیے وہ ایسڈ یعنی تیزابیت، خشکی کو پیدا کیا گیا، اور پھر دونوں کے کیمیاوی عمل سے آگ سلفر پیدا ہوئی، اور سلفر آگ کی پہچان کے لیے پھر مٹی پیدا ہوئی۔ چوں اسباب عالم میں مسلسل ایک ان کی دوڑ ہے اور ایک نظام ہے، اور ہمارے میڈیکل اور طب کا جو موضوع ہے بدن حیوانی، حیوان عام ہے، ناطق ہو یعنی انسان یا غیر ناطق دیگر حیوانات، ان میں ارکان 4 یہ میٹیریل ہیں، اور اس کی بحث بنیادی بحث ہے، اس کے علاوہ چارہ کار ہی نہیں۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی کا فلسفہ سمجھنا ضروری ہے، اور پھر ان کے مراکز 4 یعنی 4 اعضائے رئیسہ کہتے ہیں، دل، دماغ، جگر، ان میں صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحمد اللہ تلی پر بحث سنی کہ جس کو پہلے کوئی رئیس ہی نہیں مانتا تھا، 4 والوں نے سے رئیس قرار دے کے اس کی تحقیق بیان کی، اور پھر اس کا ضدی مرکز جگر، اس کی آپ نے تفصیل سنی، اور آج پانی کے مرکز دماغ کی آپ نے بڑی تفصیل سنی، اس میں حرام مغز کی بات بھی آئی، اسے شرعی حکم بھی بیان ہو گیا۔ گزشتہ درس میں بھی جیسے وہ پتے کی پتھری کی اہم باس ایک شامل ہو گئی،
بس یہ ابحاث کو لکھتے بھی جائیں، سمجھتے بھی جائیں اور تکرار بھی کرتے جائیں۔ والسلام علیکم۔